آج واضح عنوان نور اور تاریکی کے ساتھ میں کچھ وقت آپ کے ساتھ خدا کے کلام کا مطالعہ ان امور کے حوالے سے کرنا چاہوں گا کہ خدا کے سچے لوگ کون ہیں اور کتاب مقدس میں نور سے کیا مراد ہے۔ اندھے کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے بنائی گئی چیزوں میں ایک قابل ذکر مثال ہے۔ آپ سب کیا آپ وقت کو دیکھ سکتے ہیں؟ کیا وقت نہیں گزرتا جب آپ سو رہے ہوں، مختلف کاموں میں مشغول ہوں، خوشخبری کی منادی کر رہے ہوں، وقفہ لے رہے ہوں، کھانا کھا رہے ہوں، یا جب آپ مطالعہ کر رہے ہوں؟ کیا آپ گزرتے ہوئے وقت کو دیکھ سکتے ہیں؟ یہ اندیکھا ہے۔ وہ کون سا آلہ ہے جو ہمیں وقت کے اندھے کے بہاؤ کو دیکھنے دیتا ہے؟ یہ ایک گھڑی ہے۔ گھڑی کے ذریعے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وقت ایسے گزر رہا ہے۔ اسی طرح خدا ہمیں کتاب مقدس کے ذریعے روحانی دنیا سے روشناس کرواتے ہیں۔ ہم تین سمتی جہان میں رہتے ہوئے روحانی دنیا کی چیزیں نہیں دیکھ سکتے اور نہ ہی محسوس کر سکتے ہیں، جیسے کہ راست باز اور گناہ گار، آسمان پر جانے والے اور نہ جانے والے، اور خدا کے اور شیطان کے کام۔ کیا کتاب مقدس وہ اہم ترین آلہ نہیں ہے جو خدا نے ہمیں مہیا کیا ہے تاکہ ہم اسے واضح طور پر دیکھنے کے قابل ہوں جو ہم نہیں دیکھ سکتے؟ تو پھر کتاب مقدس کے ذریعے ہمیں ہمیشہ اندھے کے جہان کو دیکھنا، اس کی تصدیق کرنا اور اسے سمجھنا چاہیے۔ گھڑی کی ایجاد سے پہلے انسانوں کے فلکیاتی اجسام کی حرکت اور تبدیلیوں کو محسوس کرنے اور سمجھنے سے پہلے انہیں وقت کے گزرنے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ روحانی دنیا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ خدا پر ایمان لائے بغیر اور کتاب مقدس کے علم کے بغیر یہ امتیاز کرنا ناممکن ہے کہ آیا روحانی اور اندھے کے جہان کی چیزیں وجود رکھتی ہیں یا نہیں۔ اس لیے آج میں آپ کے ساتھ کتاب مقدس سے جائزہ لینا چاہوں گا کہ نور کیا ہے اور تاریکی کیا ہے۔ ہم یہ بھی جائزہ لیں گے کہ نجات پانے والوں میں کون سی خصوصیات ہوتی ہیں۔ آئیں یوحنا کی کتاب باب 3 آیت 16 پر نظر ڈالتے ہیں۔ باب 3 آیت 16۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا کے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا۔ جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جو ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ یہ کہا گیا ہے کہ خدا پیشتر ہی ان کا فیصلہ سنا چکے ہیں، حتیٰ کہ اس سے پہلے کہ ہم آسمان پر جائیں اور خدا کو یہ کہتے ہوئے سنیں کہ تم جہنم میں جاؤ اور تم آسمان میں جاؤ، وہ کیسے اس زمین پر ہمیں پہچان کر ہمارا فیصلہ کریں گے؟ وہ ہمارا فیصلہ اس بات سے کریں گے کہ آیا ہم اس خدا پر ایمان لائے ہیں یا نہیں جو اس زمین پر مجسم ہو کر آئے تھے۔ یہ لکھا تھا کہ 2000 سال پہلے جسم میں اس زمین پر آنے والے خدا یسوع مسیح پر ایمان نہ رکھنے والے لوگ آسمان میں تخت عدالت کے سامنے کھڑے ہونے کی ضرورت کے بغیر اس زمین پر فیصلہ پا چکے تھے۔ روح القدس کے زمانہ میں جسم میں زمین پر آنے والے خدا پر ایمان نہ رکھنے والے لوگوں کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے ان کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب وہ خدا کی عدالت کے سامنے آتے ہیں تب بھی ان کا فیصلہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے اس زمین پر ایمان بہت قیمتی ہے۔ تو پھر خدا کیسی ہستی ہیں جو اس زمین پر جسم میں آتے ہیں
اور اگر ہم ان پر ایمان نہیں رکھتے تو ہم پہلے ہی مجرم ٹھہر چکے ہیں۔ جواب معلوم کرنے کے لیے آئیں ہم آیت 19 دیکھتے ہیں۔ اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے اور آدمیوں نے، لوگوں نے کیا پسند کیا تھا؟ تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا، اس لیے کہ ان کے کام برے تھے۔ آئیں یہ معلوم کرنا جاری رکھیں کہ دنیا میں آنے والے نور کا کیا مطلب ہے۔ آیت 20، کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ کس سے دشمنی رکھتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ وہ نور سے دشمنی رکھتے ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ لکھا ہے کہ وہ بدی کرتے ہیں، اس لیے نور سے دشمنی رکھتے ہیں۔ کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نور کے پاس نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے۔ آیت 21، مگر جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ نور کے پاس آتا ہے تاکہ اس کے کام ظاہر ہوں کہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں۔ جب ہم یوحنا باب 3 آیت 16 سے پڑھیں تو یہ لکھا ہے کہ جو نور میں نہیں آتے وہ بدی کرتے ہیں۔ بدی کرنے والے نور سے دشمنی رکھتے ہیں، نور کو ناپسند کرتے ہیں، نور کے نزدیک جانے سے ہچکچاتے اور اسے رد کرتے ہیں۔ خدا کی دور اندیشی کو یوں ترتیب دیا گیا ہے۔ تو پھر ہم پہلے یوحنا کی کتاب باب 1 کی طرف جاتے ہوئے تصدیق کرتے ہیں کہ یہاں بیان کردہ نور کس کو ظاہر کرتا ہے۔ پہلا یوحنا باب 1 آیت 5، اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا وہ کیا ہے؟ نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔ یہ لکھا ہے کہ خدا نور ہے۔ اگر خدا نور ہے تو پھر 2000 سال پہلے جسم میں زمین پر آنے والے یسوع کون تھے؟ یوحنا کی انجیل باب 1 آیت 1 اور 14 کے مطابق وہ خدا تھے جو ابتدا ہی سے وجود رکھتے تھے۔ اگرچہ وہ اس زمین پر جسم میں آئے تھے پر وہ خدا ہیں۔ اگرچہ وہ نور ہیں پر ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے نور میں آنے سے انکار کیا۔ انہوں نے بادشاہی کی خوشخبری کی ان تمام خبروں کو رد کر دیا جن کی یسوع نے منادی کی تھی، اور حتیٰ کہ چلائے اسے مصلوب کرو۔ وہ کس قسم کے لوگ تھے؟ آج ہم یوحنا کی انجیل باب 3 کے الفاظ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سب بدکار تھے۔ بدکاروں میں کون سی خصوصیات ہیں؟ وہ نور سے دشمنی کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ بس ان کا نور کے لیے کیا رد عمل ہے؟ یہ لکھا ہے کہ وہ اس کے پاس نہیں آتے۔ پہلے یوحنا باب 1 آیت 5 کے مطابق نور خدا کے سوا کوئی اور نہیں ہے، وہ خدا کے پاس نہیں آتے۔ ایسا کیوں ہے؟ وہ خوفزدہ ہیں کہ ان کے کام ظاہر ہو جائیں گے۔ بس وہ نور سے زیادہ کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ یہ لکھا ہے کہ انہوں نے نور یعنی خدا سے زیادہ تاریکی کو پسند کیا۔ یہ لکھا ہے کہ انہوں نے نور یعنی خدا سے زیادہ تاریکی کو پسند کیا۔ چونکہ خدا نور ہے تو نور کے مخالف کون ہے؟ اس لیے وہ شیطان کی فوجوں کے ساتھ موافقت کرنے کو ترجیح دیتے ہیں اور اس کی روح کو گلے لگانے کی آرزو رکھتے ہیں۔ نتیجتاً خدا نے فیصلہ کیا ہے کہ جو لوگ اس زمین پر نور کے طور پر آنے والے خدا کو قبول نہیں کرتے اور ان کے نزدیک نہیں آتے، وہ آخرکار جہنم کی ابدی سزا کا سامنا کریں گے۔ ایک تحقیقی رپورٹ کے مطابق رات کو اسٹریٹ لائٹس کو 2 گنا روشن کرنے سے جرائم کی شرح نصف ہو سکتی ہے۔ یہ بہت عجیب منظر ہے۔ تاریک جگہوں پر بہت سے جرائم ہوتے ہیں۔ آپ سب تو پھر سچائی کے لحاظ سے بھی کیا ہمیں وہ نہیں بن جانا چاہیے جو خدا کے پاس آ سکتے ہیں، جو نور ہیں؟ بدی کرنے والے نور سے دشمنی رکھتے ہیں، بس وہ ہرگز نور میں نہیں آتے۔ دوسرے الفاظ میں وہ روح اور دلہن پر ایمان نہیں رکھ سکتے۔ آئیں ہم اکٹھے مکاشفہ باب 22 آیت 17 دیکھتے ہیں۔ باب 22 آیت 17 میں یہ لکھا ہے،
रूह और दुल्हन कहती हैं, वो क्या कहते हैं? आ। ये ऐसी खबर है जिस पर सिर्फ नूर के फर्जंद यानी खुदा के फर्जंद खुशी मना सकते हैं। खुदा कहते हैं, मेरे पास आओ, नूर में आओ। इस एक बयान से आसमान और जहन्नम के दरमियान का फैसला हो चुका है। जो बदी करते हैं वो नूर के करीब हरगिज नहीं आएंगे। खुदा बाप और खुदा माँ यानी नूर के पास आने वाले कौन हैं? वो नूर के फर्जंद हैं। किताब मुक़द्दस बयान करती है कि ये वो लोग हैं जो नूर में आने और वहीं रहने में खुशी महसूस करते हैं। इस जमाना में दो गिरोह हैं। एक वो जो खुदा बाप और खुदा माँ को कबूल करने के मुश्ताक हैं, जो रूह और दुल्हन हैं, और एक वो जो उनके मुखालिफ हैं। अनदेखे जहान में एक रूहानी जंग जारी है। जैसे कि हम गुजरते वक्त को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, बल्कि घड़ी की इजाद से गुजरते वक्त को नाप सकते हैं, उसी तरह खुदा अपने कलाम के आला यानी किताब मुक़द्दस के जरिए हमें अनदेखे रूहानी जहान को वाज़े तौर पर दिखाते और बेदार करते हैं। वो वाज़े करते हैं कि कौन अदालत में आएगा और कौन निजात पाने के लायक होगा। खुदा जो नूर हैं, हमारे लिए तौबा करने और आसमान की बादशाही में लौटने की बेशुमार राहें खोल रहे हैं। अगरचे खुदा ने राह खोल दी है, पर तारीकी के फर्जंद क्या रद्द अमल जाहिर करते हैं? वो नूर में नहीं आते, वो नूर से दुश्मनी रखते हैं। चूंकि वो नूर से नफरत करते हैं, इसलिए ये नागुज़ीर है कि वो उस सच्चाई से भी नफरत करते हैं जो खुदा बाप और खुदा माँ की गवाही देती है। बस वो इस ज़मीन पर पहले ही मुजरिम ठहराए जा चुके हैं। उनके बरक्स हम जो नूर में रहने से खुशी करते हैं, खुदा हमें आज और कल यकीन दहानी करवाते हैं कि हम आसमान की अब्दी बादशाही में दाखिल होंगे, और हम पर उजागर करना जारी रखते हैं ये कहते हुए कि नूर में चलने से खुशी मनाओ। तो फिर जब खुदा जो नूर हैं 2000 साल पहले इस ज़मीन पर आए थे, तो उन्होंने किस किस्म का रास्ता तैयार किया और बनाया था? आइए हम यूहन्ना बाब 12 आयत 46 देखते हैं। ये वही पैगाम है जो हमने पेशतर पहले यूहन्ना बाब 1 आयत 5 में देखा था कि खुदा नूर हैं। मैं नूर होकर दुनिया में आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए अंधेरे में ना रहे। खुदा इस जमीन पर जिस्म में नूर के तौर पर आए, लेकिन तारीकी ने इस खौफ से उसे रद्द कर दिया कि कहीं उसके काम जाहिर ना हो जाएं। आज जैसा कि हम सच्चाई के मुतल्लिक और खुदा बाप और खुदा माँ का ऐलान करते हैं जो इस जमीन पर नूर के तौर पर आए हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बिला वजह उनसे दुश्मनी रखते और कराहियत करते हैं। ऐसा क्यों है? फितरतन वो नूर से नफरत करने की तरफ माइल हैं। दूसरी तरफ आज यहां हमारी मौजूदगी इस बात का सबूत है कि हम नूर से मोहब्बत रखते हैं, नूर में शादमान होते हैं और नूर में सुकूनत करके खुशी करते हैं। बस जैसा कि आयत 46 में दर्ज है कि मैं नूर होकर दुनिया में आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए, यानी इस जमीन पर जिस्म में आने वाले खुदा पर ईमान लाए, अंधेरे में ना रहे। अगर कोई मेरी बातें सुनकर उन पर अमल ना करे तो मैं उसको मुजरिम नहीं ठहराता, क्योंकि मैं दुनिया को मुजरिम ठहराने नहीं बल्कि दुनिया को निजात देने आया हूं। जो मुझे नहीं मानता और मेरी बातों को कबूल नहीं करता, उसका एक मुजरिम ठहराने वाला है, यानी जो कलाम मैंने किया है, आखिरी दिन वही उसे मुजरिम ठहराएगा। आप सब खुदा बाप और खुदा माँ जो इस ज़मीन पर रूह और दुल्हन के तौर पर आए हैं ने क्या कहा था? थोड़ी देर पहले हमने मुकाशफा बाब 22 आयत 17 में वो मंजर देखा जहां वो ये कहते हैं, आ क्या ये नूर के पास आने का हुक्म नहीं है? ताहम लोग नूर के पास नहीं आते। क्या वजह है? चूंकि उनका ताल्लुक तारीकी से है, इसलिए वो तारीकी को पसंद करते हैं और नूर में नहीं आना चाहते। इसकी वजह यह है
کہ جب وہ نور میں آئیں گے تو ان کے تمام شرمناک کام ظاہر ہو جائیں گے۔ دوسری طرف ہم نور میں آ کر خوشی مناتے اور نور میں شادمان ہوتے ہیں، کیونکہ خدا کو ہمارے سب کاموں پر خوشی ہوتی ہے، جیسا کہ یوحنا کی انجیل میں واضح کہا گیا ہے۔ تو پھر ہم عبرانیوں باب 5 کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ سچائی کا کون سا نظام خدا کو پسند آیا جو اس زمین پر 2000 سال پہلے نور کے طور پر آئے تھے۔ اب خدا ہمیں ان چیزوں میں امتیاز کرنے کے قابل بناتے ہیں جو ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آتی۔ آئے ہم اس منظر کا جائزہ لیں جہاں خدا نے ہمیں دکھایا ہے کہ آیا ہم ان کے فرزند ہیں یا نہیں۔ عبرانیوں باب 5 آیت 6۔ چنانچہ وہ دوسرے مقام پر بھی کہتا ہے کہ تو کس کے طور پر؟ ملک صدق کے طور پر اب تک کاہن ہے۔ آیت 7 دیکھتے ہیں، اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کی جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی۔ اور باوجود بیٹا ہونے کے، بیٹا کون ہے؟ یہ یسوع ہیں۔ اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرمانبرداری سیکھی اور کامل بن کر اپنے سب فرمانبرداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ہوا، اور اسے خدا کی طرف سے کیا؟ ملک صدق کے طور کے سردار کاہن کا خطاب ملا۔ خدا ہمیں اس حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں کہ یسوع کو خدا کی طرف سے ملک صدق کے طور کے سردار کاہن کا خطاب ملا۔ تو پھر ملک صدق کے متعلق تعلیمات سے ہمیں امتیاز کرنا چاہیے کہ آیا ہم نور میں رہ رہے ہیں یا تاریکی میں رہ رہے ہیں۔ چونکہ یسوع جو نور ہیں ملک صدق کے طور کے سردار کاہن مقرر کیے گئے تھے، اس لیے اگر ہم نور میں رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی ملک صدق کے طور میں رہنے سے خوش ہونا چاہیے۔ تاہم دنیا میں لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے کتاب مقدس پڑھی ہے، پھر بھی ان تمام حصوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ واقعی عجیب ہے۔ کیا نئے عہد کے ظاہر ہونے سے ان کی شرمندگی عیاں نہیں ہو رہی؟ یہ واضح ہو گیا ہے کہ اتوار کی عبادت خدا کی تعلیم نہیں ہے۔ یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ کرسمس خدا کی تعلیم نہیں ہے۔ یہ بھی ظاہر ہو گیا ہے کہ صلیب بھی خدا کی تعلیم نہیں ہے، چونکہ کتاب مقدس ظاہر کرتی ہے کہ وہ تمام عبادتی رسومات جو وہ انجام دیتے ہیں دراصل بت پرست دیوتاؤں کے لیے قربانی کی رسومات ہیں اور ان کا تعلق خدا سے نہیں ہے۔ اس لیے خدا کا کلام سننا ان کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ سچائی کو وسیع پیمانے پر مشہور ہونے سے روکنے کے لیے رکاوٹیں ڈالتے اور دخل اندازی کرتے ہیں۔ یوں لوگ نور کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ نور میں آ کر مجھے احساس ہوا کہ اتوار کی عبادت بے فائدہ تھی جو میں پہلے کرتا تھا۔ کرسمس منانا بھی بے فائدہ تھا۔ میں ساری زندگی صلیب یعنی ایک بت کی پرستش کرتا رہا ہوں۔ یہ سب باتیں تب ظاہر ہوئیں جب وہ نور میں آئے۔ اس لیے انگریزی کتاب مقدس واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ ملک صدق کا طور خدا نے خود مقرر کیا تھا۔ یسوع کو خدا کی طرف سے ملک صدق کے طور کے سردار کاہن کا خطاب ملا۔ انہیں خدا کی طرف سے براہ راست یہ خطاب ملا۔ تو پھر آئیں پیدائش باب 14 کی طرف جاتے ہوئے ملک صدق کا طور معلوم کرتے ہیں۔ پیدائش باب 14 آیت 17۔ جب وہ کدرلا عمر اور اس کے ساتھ کے بادشاہوں کو مار کر پھرا تو سدوم کا بادشاہ اس کے استقبال کو سیوی کی وادی تک جو بادشاہی وادی ہے آیا، اور ملک صدق سالم کا بادشاہ وہ کیا لے کر آیا تھا؟ ملک صدق نامی کاہن کیا لایا تھا؟ روٹی اور میں لایا۔ اور وہ کیا تھا؟ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا۔ وہ ابراہیم کو برکت دینے کے لیے روٹی اور میں لایا، اور وہ خدا تعالیٰ کی کہانت کا فریضہ انجام دے رہا تھا۔
आयत 19, और उसने उसको बरकत देकर कहा कि खुदा ताला की तरफ से जो आसमान और जमीन का मालिक है, अब्राम मुबारक हो, और मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। तब अब्राम ने सबका 10वां हिस्सा उसको दिया। दैयकी देने का ये पहला मंजर है। फितरी तौर पर दैयकी किसको देनी चाहिए? दैयकी खुदा को दी जानी चाहिए। फिर भी हम पैदाइश बाब 14 में देखते हैं कि अब्राहम ने मलकीसिदक को हर चीज का 10वां हिस्सा दिया था। कौन मलकीसिदक के तौर का सरदार काहिन है? किताब मुक़द्दस गवाही देती है कि ये यसू हैं, जो तस्लीस के मुताबिक खुदा बेटा हैं। जमीन पर नूर के तौर पर आने वाले खुदा ने मलकीसिदक के तौर का सरदार काहिन होने के लिए कहानत का काम अंजाम दिया। इतवार की इबादत और आज क्रिसमस जैसी रस्में सूरज देवता के सरदार काहिन रोमी शहंशाह ने कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर कायम की थीं। ताहम यसू ने ऐसे काम हरगिज नहीं किए थे, बल्कि वो सरदार काहिन थे जिन्होंने मलकीसिदक की कहानत की क़यादत की थी। खुदा किस किस्म की कुर्बानियों से खुश होंगे? क्या ये हाबिल की कुर्बानी थी या काइन की? क्या ये मलकीसिदक की कुर्बानी है या सूरज देवता की? बेशक वो मलकीसिदक की कुर्बानी से खुश होते हैं। इस वजह से क्या खुदा खुद इस जमीन पर यह तालीम देने नहीं आए थे? मलकीसिदक रोटी और मैं लाया और अब्राहम को बरकत दी। ये एक ऐसा वक्त था जब बेशुमार काहिन खुदा के हजूर कुर्बानियां और इबादत गुजराने के लिए जानवरों का खून बहाते थे। ताहम उस जमाना में मलकीसिदक ने मुनफरिद तौर पर सिर्फ रोटी और मैं से इबादत की थी। तो फिर हम मत्ती बाब 26 आयत 17 की तरफ जाते हुए देखते हैं कि यसु मसीह यानी हमारे खुदा ने जो नूर के तौर पर आए थे, नए अहदनामा में रोटी और मैं की कुर्बानी के ज़ाब्ते के बारे में तालीम दी थी। ईद फतीर के पहले दिन शागिर्दों ने यसू के पास आकर कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसा खाने की तैयारी करें? उसने कहा, शहर में फलां शख्स के पास जाकर उससे कहना, उस्ताद फरमाता है कि मेरा वक्त नजदीक है, मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे यहाँ ईद फसा करूंगा। और जैसा यसू ने शागिर्दों को हुक्म दिया था, उन्होंने वैसा ही किया और फसा तैयार किया। आयत 26 पर जाते हैं। क्या ये वो कलाम नहीं जो फसा की रात को दिया गया था? जब वो खा रहे थे तो यसू ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया। प्याले में क्या है? ये मैं है, लेकिन इस दिन की मैं उस मैं से मुख्तलिफ है जो लोग आमतौर पर पीते हैं। ये किस किस्म की मैं है? ये फसा की मैं है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, वो क्या कह रहे थे? तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बहुतेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। जैसे कि मलकीसिदक ने अब्राहम को रोटी और मैं के जरिए जिस्मानी बरकत दी थी, यसू मसीह ने रूहानी मलकीसिदक की कहानत को पूरा करते हुए रोटी और मैं के जरिए कौन सा अहद कायम किया? इस इबारत को हिस्पानवी किताब मुक़द्दस में नेवो पैक्टो भी कहा गया है, जो कि नए अहद की निशानदेही करता है। कोरियन किताब मुक़द्दस भी लूका की किताब बाब 22 में वाज़ेह तौर पर इसका जिक्र नए अहद के तौर पर करती है। आखिरकार नए अहद की सच्चाई को मलकीसिदक के तौर के आलतरीन जौहर के तौर पर देखा जा सकता है। जिस तरह मलकीसिदक ने अब्राहम को रोटी और मैं के जरिए जिस्मानी बरकत दी थी,
उसी तरह यसु मसीह ने जो रूहानी मलके सिदक हैं हमें रोटी और मैं के जरिए कौन सी बरकत दी? यूहन्ना बाब 6 के मुताबिक अगर हम इब्ने आदम का गोश्त खाएं और उनका खून पिएं तो हमें क्या होगा? यसु ने कहा कि हमें हमेशा की जिंदगी यानी अहम तरीन बरकत बख्शी जाएगी। इस मकसद के लिए खुदा इस जमीन पर नूर के तौर पर आए और इस जमीन पर नूर की सच्चाई कायम की। यही वजह है कि हम सच्चाई और खुदा दोनों को नूर से बयान करते हैं। इसकी वजह यह है कि यह खुदा की कायम करदा सच्चाई है। तो फिर वो लोग कौन हैं जो नए अहद की सच्चाई यानी नूर में खुशी मनाते, उसके नजदीक रहते और उसमें सुकूनत करते हैं? यूहन्ना बाब 3 में वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि तारीकी से ताल्लुक रखने वाले यानी बदी करने वाले लोग नूर से अदावत रखते हैं और नूर में आकर खुशी नहीं मनाते। खुदा ने वाज़ेह तौर पर उन्हें उन खुसूसियात से मुमताज किया। यह खुदा की अदालत में उन लोगों में इम्तियाज करने के लिए बहुत अहम मियार है जो आसमान पर जाएंगे और वो जो नहीं जाएंगे। क्या होगा अगर हमारे पास घड़ी ना हो? क्या होता अगर सूरज और चांद की हरकत ना होती? अगर ऐसा होता तो हम वक्त के गुजरने का एहसास ना कर पाते, हम इसे महसूस नहीं कर सकते। इसी तरह अगर किताब मुक़द्दस ना होती तो हम अपनी रूहानी हालत का पता लगाने के काबिल ना होते। वक्त गुजर गया लेकिन इसे साबित करने के लिए कोई आला नहीं था। एक बार जब घड़ी इजाद हुई तो लोगों ने कहा, ओ क्या 1 महीना हो गया है? क्या अगस्त पहले ही गुजर चुका है? क्या ये बात लोगों को मालूम नहीं होती है? अगर ऐसा निजाम मौजूद ना होता तो हमें अपनी उम्र भी मालूम ना होती। मसीह नूर की सूरत में इस जमीन पर आए और बतौर मलके सिदक के तौर के सरदार काहिन उन्होंने नए अहद की फसा कायम की। ऐसा करने से उन्होंने वाज़ेह तौर पर उन लोगों के साथ क्या किया जो नूर में रहने से खुशी मनाते हैं और वो जो तारीकी से ताल्लुक रखते हैं। खुदा ने उनके दरमियान वाज़ेह तौर पर फर्क किया है। तो फिर आए हम लूका की इंजील में नए अहद की सच्चाई के बारे में दिए गए कलमात पर भी एक नजर डालते हैं। आए लूका बाब 22 आयत 7 से देखते हैं। आयत 7 देखते हैं। और इत्फतीर का दिन आया जिसमें फसा ज़िबा करना फर्ज था और यसु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसा तैयार करो। आयत 19 देखते हैं। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। यकीनन नए अहद की फसा की रोटी और मैं के जरिए खुदा ने मलके सिदक का तौर कायम किया था। अब्राहम के जमाना में जबकि दीगर काहिन जानवरों के खून से कुर्बानियां गुजराते थे तो सिर्फ मलके सिदक ने अब्राहम को रोटी और मैं से बरकत दी। इब्रानियों बाब 5 में मलके सिदक के बारे में यह लिखा है कि यसु को खुदा की तरफ से मलके सिदक के तौर के सरदार काहिन का खिताब मिला। अगर यसु मसीह जो नूर हैं मलके सिदक के तौर की पैरवी करते हैं तो फिर हमें भी फितरी तौर पर मलके सिदक के तौर की पैरवी करनी चाहिए। चूंकि खुदा ने कहा कि उन्होंने ये हमारे लिए कायम किया है, तो क्या हम गुनाहगारों के लिए नए अहद की सच्चाई को मानना फितरी नहीं है? ऐसा करना वाकई दुरुस्त होगा। आइए हम बरकत के वादे का जायजा लें जो खुदा ने ऐसे लोगों को बख्शा है। हम यिर्मयाह बाब 31 आयत 31 की तरफ जाते हैं। बाब 31 आयत 31। देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, जब मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के साथ वो क्या बांधेंगे? नया अहद बांधूंगा
آئیں ہم آیت 33 میں نئے عہد کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں، بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں وہ کون ہوں گے؟ ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ چونکہ خدا نور ہیں، اس لیے ان کا مطلب تھا کہ میں ان کا نور ہوں گا اور وہ بھی میرے لوگ ہوں گے جو نور میں رہتے ہیں۔ یوں خدا نئے عہد میں شامل ہونے والے لوگوں کو ملک صدق کے طور میں تسلیم کرتے ہیں، جیسے کہ خدا نے یسوع کو ملک صدق کے طور کا سردار کاہن مقرر کیا تھا۔ وہ نئے عہد میں شامل ہونے والے لوگوں کو میرے لوگ پکارتے ہیں۔ یہ خطاب ہر کسی کو نہیں دیا گیا تھا۔ ہمیں نور میں رہنا چاہیے۔ کیا ہمیں آسمانی باپ اور آسمانی ماں میں سکونت نہیں کرنی چاہیے؟ آیت 34 سے جاری رکھتے ہیں، اور وہ پھر اپنے اپنے پڑوسی اور اپنے اپنے بھائی کو یہ کہہ کر تعلیم نہیں دیں گے کہ خداوند کو پہچانو، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک وہ سب مجھے جانیں گے۔ خداوند فرماتا ہے، اس لیے کہ میں وہ کیا کریں گے؟ ان کی بد کرداری کو بخش دوں گا۔ وہ ان کی بد کرداری کو معاف کریں گے جو نئے عہد میں ہیں، اور ان کے گناہ کو یاد نہ کروں گا۔ تو پھر کیا اس موعودہ عہد کو آسانی سے منسوخ کیا جا سکتا ہے؟ آئیں آیت 36 دیکھتے ہیں۔ خداوند فرماتا ہے، اگر یہ نظام میرے حضور سے موقوف ہو جائے تو اسرائیل کی نسل بھی میرے سامنے سے جاتی رہے گی کہ ہمیشہ تک پھر قوم نہ ہو۔ آیت 35، خداوند جس نے دن کی روشنی کے لیے سورج کو مقرر کیا اور جس نے رات کی روشنی کے لیے چاند اور ستاروں کا نظام قائم کیا، جو سمندر کو معجزن کرتا ہے جس سے اس کی لہریں شور کرتی ہیں، یوں فرماتا ہے، اس کا نام رب الفواج ہے۔ کیا یہ ضابطہ بدل جائے گا؟ انہوں نے ہمیں یقینی وعدہ دیا ہے کہ یہ ہرگز نہیں بدلے گا۔ تو پھر آپ کو اور مجھے نور میں رہنے کی غرض سے ہم سب کو نئے عہد میں رہنا چاہیے، اور ہم سب کو نئے عہد کے اندر فسح کی سچائی پر قائم رہنا چاہیے۔ کیا ہمیں نہیں رہنا چاہیے؟ اسی لیے عبرانیوں باب 9 میں کہا گیا ہے کہ نیا عہد ہمیں وعدہ کردہ ابدی میراث حاصل کرنے کے قابل بناتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں، کیا یہ خدا کا یقینی وعدہ نہیں ہے جو ہمیں آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لائق بناتا ہے؟ آئیں یوحنا کی کتاب باب 3 آیت 19 دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے، اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا، اس لیے کہ ان کے کام برے تھے۔ کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے، اور وہ کیا کریں گے؟ وہ نور کے پاس نہیں آئیں گے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نور کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہ ان کی فطرت ہے۔ آیت 20 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ نور کے پاس نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے۔ آیت 21، مگر جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ نور کے پاس آتا ہے۔ جب روح اور دلہن کہتے ہیں آؤ، تو کیا وہ خدا کے پاس جاتے ہیں جو نور ہیں؟ جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ نور کے پاس آتا ہے۔ جب ہم خدا ماں کی منادی کرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں، کیا خدا ماں یہ کہاں سے آیا؟ یہ کتاب مقدس میں ہے۔ آئیں ہم کتاب مقدس سے دیکھتے ہیں۔ جب وہ غلطیوں باب 4 اور پیدائش کو پڑھتے ہیں تو کیا یہ واضح طور پر بیان نہیں کیا گیا ہے؟ اس لیے جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ نور کے پاس آتا ہے تاکہ اس کے کام ظاہر ہوں کہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں۔ نتیجتاً وہ خدا کے بخشے گئے نئے عہد کی سچائی کے ساتھ ساتھ خدا ماں اور خدا باپ کو بھی قبول کرتے ہیں۔ باپ اور ماں سے ملنا ان کے لیے دنیا کی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر ہم نور کے فرزند خوشخبری کو پھیلائے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہ نور کے فرزندوں کی خصوصیت کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ محض خدا ماں کا ذکر ان کے دلوں پر ایسا اثر ڈال سکتا ہے۔ خدا نے ہمیں نور میں رہنے کی اجازت دی ہے، اور بصری طور پر اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے کہ ہم نور میں رہتے ہیں، انہوں نے نئے عہد کا نظام یعنی ملک صدق کا نظام قائم کیا ہے۔
اور اس کے علاوہ اس خصوصیت کے ذریعے کہ آیا ہم نئے عہد میں رہتے ہیں یا نہیں، انہوں نے یہ بھی ظاہر کیا کہ آیا ہم نور کے فرزند ہیں یا ہم تاریکی سے تعلق رکھتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، مجھے امید ہے کہ ہم سب باپ اور ماں سے اور بھی زیادہ محبت اور بکثرت برکات حاصل کرتے ہوئے ہمیشہ نور میں رہیں گے۔ یہ امید کرتے ہوئے کہ آپ کو اس کلام سے فضل حاصل ہوا ہے، میں آج کا وعظ ختم کرتا ہوں۔ شکریہ۔